ایک وقت جو سب پر گزرنا ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹے نہ بڑھے۔ جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ موت کے وقت مرنے والے کی دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے اور کافر کے پاس عذاب کے۔ مسلمانوں کی روح کو فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کافروں کی روح کو فرشتے حقارت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ روحوں کو رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ اور بدوں کے لیے علیحدہ، مگر وہ کہیں ہوں جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اس کی ایذا سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر پر آنے والے کو دیکھتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے جسم میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ جاہلانہ خیال ہے، اسی کو آواگون کہتے ہیں۔ موت یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، لیکن جدا ہو کر وہ فنا نہیں ہو جاتی۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہو جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے زمین چیرتے آتے ہیں، ان کی صورتیں ڈراونی، آنکھیں نیلی کالی۔ ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ تو ان کے حق میں کیا کہتا تھا؟ مسلمان جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر فراغ اور روشن کر دی جاتی ہے۔ آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ، جنت کی طرف دروازے کھولو۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اب تو آرام کر۔ کافر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ اس سے دوزخ کی گرمی اور لپٹ آتی ہے۔ پھر اس پر فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے مارتے ہیں اور عذاب کرتے ہیں۔